अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج میں اپنے بھائیوں، میری بہنوں اور بزرگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ ہر حال میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کے پاس وقت زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن خدا را اس کے لیے آپ تھوڑا سا وقت ضرور نکال لیں اور اس وظیفے کو آپ ضرور کر لیں۔ یقین مانیں اللہ کے فضل و کرم سے رزق کی نہریں چل پڑیں گی۔ آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا، اتنا زیادہ رزق بہہ کر آپ کے پاس آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے رزق کی نہریں چل پڑیں گی، اور گھر میں آپ کا بھائی ہو، بیٹا ہو یا شوہر ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ اللہ پاک روزی کا ایسی جگہ سے وسائل پیدا کرے گا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص رزق کی دولت سے محروم نہیں رہ پائے گا۔ اس کے ساتھ اس وظیفے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی سخت پریشانی ہے یا ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے، بچیوں کی شادی کے مسائل ہیں، تو ہر حال میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ آپ کے پاس بے شک کم وقت ہو تو آپ اس وظیفے کی تعداد کو کم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سچے دل کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ آپ اس وظیفے کو مکمل طور پر کیا کریں۔ پیارے دوستو، جو وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ کی یادداشت تیز ہے، آپ بات کو یاد رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ بے شک نوٹ نہ فرمائیں، لیکن بہت سارے بہن بھائی بھول جاتے ہیں کہ کس چیز کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے ہمیشہ یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ کاپی پین لے کر اس پر نوٹ کر لیا کریں۔ اب آپ غور سے نوٹ فرما لیں کہ آپ نے اس وظیفے کے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک کے یہاں بندے کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک الحق المبین ہوا نعم المولا و نعم النصیر۔ پیارے دوستو، ان کلمات کو آپ نے 141 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ 141 کی تعداد کے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد ریگولرلی آپ نے اپنی روٹین بنا لینی ہے اور ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ یقین مانیں کہ ان کلمات کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئیں گی، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کم سے کم اسے 21 دن تک لگاتار جاری رکھیں، اور ساتھ میں اگر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں رزق آنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ پیارے دوستو، ان کلمات کے کچھ وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر اچانک آپ پر کچھ سخت مشکل آ جائے، ایسی مشکل کہ آپ کے پاس کوئی بھی اور راستہ موجود نہیں ہے، آپ نے بس یہی سوچ لیا ہے کہ مجھے اب اللہ رب العزت کی ذات کے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ باوضو ہو جائیں اور وضو کرنے کے بعد 300 کی تعداد میں آپ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی آپ کو آتا ہے، جو آسان آپ کو لگتا ہے، وہ آپ درود پاک پڑھ لیں 300 کی تعداد میں، اور اس کے بعد آپ نے الملک الحق المبین ہوا نعم المولا و نعم النصیر یہ آیت آپ نے 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 کی تعداد سے زیادہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یقین مانیں کہ یہ عمل سخت مشکلات جب بھی ہو، آپ اس عمل کو کریں گے تو مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین ہے کہ وہ آپ کی پریشانیوں، آپ کی تکلیفوں کو ضرور سنے گا اور آپ پر خاص رحم اور کرم کا معاملہ عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، جو وظیفہ میں نے فجر کی نماز کے بعد کا بتایا، اس کو دیکھا جائے تو 7 سے 10 منٹ کے اندر وہ وظیفہ مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز کے بعد روزانہ صرف اور صرف 10 منٹ نکال لیں تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ بے شک آپ کو غیب سے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا،
اور جب بھی آپ یہ عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں اور اللہ رب العزت سے رزق کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے یا جنا کرنے سے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو آپ اس گناہ کی توبہ کریں، فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز کے بعد جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس وظیفے کو کریں، اور وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے روزگار کے لیے، اپنے رزق کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدلے گی اور آپ کے بہن بھائی، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد انشاءاللہ کبھی بھی تنگ دستی اور پریشانی کا شکار نہیں رہیں گے، کیونکہ پیارے دوستو اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ میں مکمل طور پر پڑھ لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ایسے ہی حل ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل حیات ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔